اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے. یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش. یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے, 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو, جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا. ٹھیک ہے, تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا, ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ, اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے, اور آزمائش آبویسلی آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے, لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی, جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا, ریگارڈ لیس آپ نے بڑی محنت کی, ریگارڈ لیس آپ اچھا چلے, اب وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا, جسمانی کو بیماری آ گئی, اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے, اب آبویسلی وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے, وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو, آزمائش ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ کو آزمائش جو ہے نا آپ کے درجات کو بڑھائے گی. درجات سے مراد ہے جنت میں درجات, انشاءاللہ تعالی جنت میں جو ہے نا وہ درجات بڑھیں گے. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف, وہ ان کے واقعات آتے ہیں نا, بہت رویا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف آپ کو پتہ ہے بہت مال والے تھے, تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا, تو ماشاءاللہ نوکر چاکر بہت تھے ان کے پاس کام کرنے والے. تو ان کے جو تھے کام کرنے والے, انہوں نے کافی زیادہ ڈشز رکھ دی, بفے لگا دیا پورا روزے کے ٹائم. تو بہت روئے, اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ حمزہ واز بیٹر دین می, لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں. مطلب مصعب بن عمیر واز مچ بیٹر دین می, لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں, تو آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے آپ سب کچھ یہاں دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں کھا رہے. تو وہ اس طرح سوچتے تھے. مطلب آپ پرسپیکٹیو دیکھیں, سوچ دیکھیں صحابہ کی کیسی تھی, اسی لیے اللہ ان سے راضی ہے. وہ سوچ ہی اور تھی. تو یہ ہے کہ اس کے ریز ہوتے ہیں, رینکس ریز ہوتے ہیں. نمبر 5, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے. دیکھیں جس بندے اللہ جس کو پسند نہیں کرتا نا, اس کو نہیں آزماتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس کو پھر اللہ کھلا چھوڑ دیتا ہے, جو مرضی کرتا جائے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں سود چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں جی کہ کانسرٹ نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور مشکلات آتی ہیں اکانومی پہ. ویسٹ میں تو کانسرٹس بھی ہوتے ہیں, ویسٹ میں تو جو ہے نا وہ ربا بھی ہے, سود بھی ہے, وہ تو ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں نا لوگ کہ وہاں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا. پہلی تو بات, اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں, سوشل عذاب تو وہاں آیا ہوا ہے, ڈیورسز, بچے بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں. لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں پروگریس ہو رہی ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کھینچتا انہیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, کھینچتا ہی انہیں اللہ جو اللہ کو پسند ہے, اللہ جن کو درست کرنا چاہتا ہے, جس کو اللہ نے تباہ کرنا ہے. یہ تو قرآن میں ہے, اس کو ڈھیل دیتا ہے, اس کے بعد پھر پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کیسے کس ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب اللہ آپ کو پسند کر لیتا ہے, اللہ کو آپ کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹیسٹ بھیجتا ہے. اور جو انسان ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرا ہوتا ہے نا, ویسے تو اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے, لیکن جو گزرا ہوتا ہے اس سے آپ کبھی سوال کریں نا کہ اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ واپس جا سکیں, ایک ایسے پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکیں جہاں یہ آزمائشیں آپ کو نہ آئیں, تو میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ ہاں میں اس پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم راضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہم اب ہیں وہ ہم پہلے نہیں تھے. پہلے میرے اندر کبر تھا, غصہ تھا, میں بڑا آکڑ والا تھا, پہلے میں بڑا ظالم تھا. اس ٹیسٹ نے مجھے نرم کر دیا ہے, مجھے ہمبل کر دیا ہے, اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے. تو بڑے کم لوگ شاید کہیں کہ ہاں واپس جانا ہے. زیادہ تر لوگ کہیں گے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا. یعنی میں وہ پروڈکٹ ہی نہ ہوتا جو میں اب ہوں, اگر یہ چیزیں ہی مجھ پہ نہ آتی. تو خود بندہ اکنالج کر جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو میرے ساتھ ہوا, اٹ واز پریپیئرنگ می فار سم تھنگ بگ. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے, حدیث ہے, تو اللہ پھر اس کو آزماتا ہے. اور یہ آؤٹ آف لو ہے, اور مسکراتا ہے باقاعدہ اللہ کہ یہ بندہ میرا ٹھیک ہو جائے, مجھے پسند آ گیا. تو اب مجھے یہ نہیں پسند کہ یہ بندہ کبر کرے, اب مجھے پسند نہیں ہے بندہ گناہ کرے. تو پھر اللہ کے ٹھیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے. نمبر 6, ٹرائلز ریویل کرتے ہیں آپ کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو. اور یہ بات دنیاوی جابز میں بھی بہت زیادہ
آپ کو پتہ ہے ایک آپ کے سامنے ہے کہ جو جاب میں ڈیفیکلٹی آئے اسی میں گروتھ ہوتی ہے. جس جاب میں کمفرٹ ہے اس میں نہ آپ گرو کریں گے نہ ویکنس سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, اس لیے ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی شاید کوئی ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں. ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی ایک ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نوٹ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یار میرے اندر اتنی ریزیلینس تھی, مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے اتنی ریزیلینس تھی. یا ایک بندے کو ہو سکتا ہے نظر آئے میرے اندر شکر کی بڑی کیپیبلٹی الحمدللہ اللہ کی طرف سے, یا کوئی اور کوالٹی نظر آ جائے. اور ہو سکتا ہے کوئی ویکنس نظر آ جائے, یہ بھی خیر ہے. ویکنس نظر آ جائے تو اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ ہلا دیتے ہیں آپ کو. اور یہ قرآن کی آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ورس 31, اللہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ ہم ایویڈنٹ کر دیں کہ کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں, مجاہدہ کرنے والے ہیں, اور بے شک ہم تمہارے افیئرز کو لے کر تمہیں ٹیسٹ کریں گے تاکہ تم پر بھی ظاہر ہو جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو, اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو امپروو کرو. اس کے بعد ریزن نمبر 7 ہے ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ میرے بندے کہیں دنیا میں نہ ڈوب جائیں, کیونکہ ان میں یہ عنصر ہے کہ یہ دنیا کی طرف نہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, بالکل ہی, تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان کے دل توڑواتا ہے. اللہ کے طریقے ہیں, بڑے طریقے ہیں. اب میری ان باتوں سے اللہ معاف کرے یہ نہ سمجھ لیجیے گا اللہ معاف کرے کہ اللہ کوئی ولن ہے, نعوذ باللہ, دل بھی توڑوا رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس سے پازیٹیو میننگ ہی نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل توڑواتا ہے. کیسے توڑواتا ہے؟ یعنی جس انسان کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ میرا سب کچھ ہے اور بس یہ بندہ ہی ہے میری زندگی میں, تو اسی سے دل ٹوٹ جاتا, تاکہ اللہ آپ کو یہ ریوزٹ کروائے کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اور اتنا نہیں ڈوب جانا اس دنیا میں, اتنا نہیں دل لگا لینا اس دنیا میں. اسی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جاب آپ سے لے لے جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ 2-3 سال بعد یہ آؤٹ ہے, 2-3 سال بعد یہ تو دبئی گھوم رہا ہوگا, اور دبئی میں تو یہ ادھر جا رہا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ پر آزمائش اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ دنیا سے ڈیٹیچ ہوں. اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑا لیول ہے کہ جب بندہ یہ, مطلب میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا لیول ہے کہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں, ڈیتھ کو وہ اس سینس میں تو ڈرتے تھے کہ اللہ کو میں جواب کیا دوں گا, لیکن دے یوز ٹو لک اپ ٹو ڈیتھ بیکاز کہتے تھے, بلکہ وہ یہ جملہ آپ کو پتہ ہے, یہ جملہ ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی. یہ ان کی سائیکی تھی کہ اب آزمائشیں ختم ہو گئی, پہنچ گیا اللہ کے پاس, ٹھیک ہے نا, اور ہم خیر کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرے گا. تو ان کی یہ سائیکی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شاید انسان پہ فیز آ سکتا ہے کہ اس کا دنیا سے اتنا دل اٹھ جائے اور وہ پھر سوچنے لگ جائے, واقعی آخرت کا بہت سوچنے لگ جائے, اللہ کا بہت سوچنے لگ جائے. تو یہ خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے, آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ دنیا پلے ہے, امیوزمنٹ ہے, لعب ہے, لہو ہے, لیکن یہ کہ اصل چیز وہ ہے جو آخرت والی ہے. تو ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا, یس, انسان کا دل ٹوٹ کے. نمبر 8 ریزن ہے صبر اینڈ ریوارڈ وداؤٹ میجر. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک جو لوگ صابر ہیں ان کو ہم بلا حساب ریوارڈ دیں گے, وداؤٹ اینی میجر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو سوچ لیں کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے. تو بلا حساب ریوارڈ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہ لیں اور اس کو ریوارڈ دیے جائیں, اس کو ریوارڈ دیے جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. سو الحمدللہ ٹو وائنڈ اٹ اپ, ان شارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, امیزنگ از دی افیئر آف دا بلیور, عجب ہے بلیور کی کیفیت پہ, آل آف اٹ از گڈ, اس کی تمام کی تمام چیزیں خیر والی ہیں. اف گڈ کمز, اگر خیر آئے, ہی از گریٹفل, تو وہ شکر گزار ہے, اینڈ دیٹ از گڈ فار ہم, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اف ہارڈ شپ کمز, اگر کوئی مشکل آ جائے, ہی از پیشنٹ, وہ صابر ہے, اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو لہٰذا ون ون ہے, خیر ہی خیر ہے بلیور کے لیے.
اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا آئی نو بڑا مشکل ہے بطور انسان، لیکن یہ ایک بینچ مارک دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے بہت شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو پھر اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرو کہ جب اچھائی آئے تو شکر ہے، جب کوئی شر آ جائے تو صبر ہے، شکر اور صبر ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے مومن کے لیے، اس میں بڑی خیر ہے۔ لاسٹلی میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ اس سے پہلے رسپونڈ، میں نے یہ تو بتا دیا ٹرائلز آتے کیوں ہیں، اب یہ ہے کہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلا رسپانس ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت حاصل کرو۔ تو سب سے بڑا رسپانس یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کچھ الفاظ بھی وہ کہتے تھے لیکن 2 رکعت پڑھتے تھے، اور صحابہ کو بھی انہوں نے یہی سکھایا ہے۔ وہی تو ٹائم ہوتا ہے اصل میں، اور آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ شروع میں ریزسٹنس آئے گی کیونکہ شیطان ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ یہ نہ پڑھے، لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ آپ کو کوئی دنیاوی چیز تنگ کر رہی ہے، کوئی اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، جاب پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہے، واٹ ایور، آپ چپ کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے آگے رکھ دیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کو سکون ملے گا، اور پھر صبر اڈاپٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹریٹجی بھی لگائیں لیکن صبر۔ نمبر 2، رسپانس نمبر 2 ہے سجدے، ٹرن ٹو سجدہ۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، نماز پڑھتے تو یعنی سجدہ لمبا کرتے تھے۔ تو نماز اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سجدہ لمبا کریں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے اور سبمٹ کر دیں۔ نمبر 3، دعا کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو اس کا رزلٹ جلدی نہ نظر آئے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ تو دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ حضرت زکریا نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑی اولاد کی، ٹھیک ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کو دعا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے بڑا کچھ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ دے رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا۔